السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورتیں جو شادی کے بعد اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی اور اسی طریقے سے اپنے پیروں میں بچھیاں نہیں پہنتی ہیں، تو ایسی عورت کو معاشرے میں اور گھر میں بڑا لعن طعن کیا جاتا ہے، اور ایسی عورتوں کو بڑے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، بڑے مسئلے بتائے جاتے ہیں، اور ان کی سہیلیاں اور ان کے گھر کی جو ہے عورتیں تمام کی تمام بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان کو بڑا لعن طعن کرتی ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھوں میں بغیر چوڑیاں پہنے اور اسی طریقے سے اپنے پیروں میں بغیر بچھیاں پہنے اگر تم کھانا بناؤ گی تو پھر تمہارا کھانا حرام ہوگا، تمہارا کھانا بنانا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر تم بغیر چوڑیاں پہنے اور بغیر بچھیاں پہنے نماز پڑھو گی تو پھر تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے تمہارے شوہر سے تمہاری محبت ختم ہو جاوے گی۔ اگر تم یہ بناؤ سنگار نہیں کرو گے، چوڑیاں نہیں پہنو گے، بچھیاں نہیں پہنو گے، تو پھر تمہارے شوہر سے تمہاری محبت ختم ہو جاوے گی۔ اور اسی طریقے سے بڑے عجیب و غریب فعال لیے جاتے ہیں، اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں۔ اگر کوئی عورت اور اگر کوئی لڑکی اگر اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی ہے اور پیروں میں بچھیاں نہیں پہنتی ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ لعن طعن کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بناؤ سنگھار کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے زیب و زینت سے مزین کرنا اور جو ہے یہ سب کچھ انسان کے اختیار پر ہے، یہ سب کچھ یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہے، یہ سب انسان کے فطرت پر ہے۔ جب اس کا دل چاہ رہا ہے، جب اس کا دل کر رہا ہے، وہ بناؤ سنگار کرے، وہ زیب و زینت اختیار کرے، وہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر جو ہے یہ ہو جاوے گا، وہ ہو جاوے گا، اور پھر اس سے جو ہے شوہر کی محبت ختم ہو جاوے گی۔ ان ساری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اگر چوڑیاں نہیں پہنی جائے گی، بچھیاں نہیں پہنی جائے گی تو پھر غربت آوے گی، پریشانی آوے گی، حالات آویں گے اور طلاق کے معاملات پیش آویں گے۔ ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، بناؤ سنگار کرنا یہ عورت کی فطرت میں داخل ہے، عورت اس کو اپنے لیے بہت بہترین چیز سمجھتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں یا لوگ مجھے دیکھیں تو پھر مجھے اچھا کہے اور میری خوبصورتی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو۔ لیکن اسلام نے جو ہے عورتوں کے لیے بناؤ سنگار کرنے کی جو حدود رکھی ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے کہ آپ صرف اپنے گھر والوں کے لیے جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کیجئے، زیب و زینت کیجئے، اپنے آپ کو سجاوٹ سے رکھیے، بہترین کپڑے پہنیے، میک اپ کیجئے، کریم، ان تمام چیزوں کا جو تعلق ہے وہ تعلق جو ہے اپنے گھر والوں سے کہ جن سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کا تو کوئی تعلق ہمیں نظر نہیں آیا، نہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، اور نہ جو سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں وہ سب ہمیں کہیں نہیں مل پاتا ہے کہ بھئی جو عورت شادی کے بعد چوڑیاں نہیں پہنتی، بناؤ سنگار نہیں کرتی تو پھر ان کے معاملات بڑے بگڑتے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بہنوں، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے اور یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا ہے کہ جس چیز کا تعلق ہمیں کسی سے نظر نہیں آ رہا ہے، کہ جس چیز کا کوئی مطلب نہیں، جس چیز کا کوئی ریزن نہیں، جس چیز کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر ہم اس کو عام نہ کریں۔ عورتوں میں بڑے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی شادی کے بعد میں بناؤ سنگار نہیں کرتی تو اس کی مرضی، اس کا اختیار، اس کا شوق، اس کا جذبہ اس پر چھوڑ دیجیے، لیکن اس کو اس چیز سے جوڑ دینا کہ اس کا کھانا حرام اور اس کے لیے نماز پڑھنا منع، اور اس لیے اسی طریقے سے اس کا باہر نکلنا اور اسی طریقے سے اس کا اپنے شوہر سے محبت کا ختم ہو جانا، ان تمام چیزوں کو بھول جائیے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہ چیزیں اور بناؤ سنگار کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، جب چاہے جیسے چاہے، لیکن اسلام نے اس کی بھی حدیں رکھی ہے، اور اس پر بھی جو ہے کچھ حدود اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت اور مرد کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ تم اپنے شوہر کا لباس ہو اور شوہر مرد کا لباس ہے، یعنی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کہ ان لوگوں سے جن سے آپ کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے، جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے، جن سے آپ کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، ان کے سامنے اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر کرنا یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے گھر میں ہم رہ رہے ہیں تو پھر ایسے موقع پر ہم بناؤ سنگھار کریں، ہم اپنے آپ کی جو زیب و زینت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنا ہے، آلتو فالتو چیزوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الٹے سیدھے مسئلے مسائل بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے یا جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا سوال آ جائے تو پھر آپ اس کو کسی بڑے عالم سے پوچھیے، آپ اس کو کسی اچھا عالم سے پوچھیے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ عورتوں کے مسائل بڑے عجیب ہوتے ہیں، عورتوں کے فتوے بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ بس اپنی طرف سے بنا لیے، بیٹھے بیٹھے مسئلے بن گئے۔ تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، ہمیں ہر چیز کو سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے، کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا ہمارے لیے غلط ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے لیے کرنا صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں کیا ہمارے لیے کرنا غلط ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد میں یا کوئی لڑکی جو ہے چوڑیاں نہیں پہنتی یا بچھیاں نہیں پہنتی ہے تو پھر ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہننا ضروری ہو، بلکہ نہ پہنے اس کے اختیار میں ہے، وہ اس کی جو ہے اس کی خوشی میں ہے، چاہے تو پہنے چاہے تو نہ پہنے۔ لیکن لوگوں کا، عورتوں کا یہ کہنا کہ اس کا کھانا حرام اور اسی طریقے سے اس کے شوہر سے اس کی محبت ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت نے عورت کے لیے زیب و زینت کرنے کی اجازت دی ہے، کوئی منادی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی حدیں رکھی ہے۔ کیا حد ہے؟ کہ اپنے شوہر کے لیے اور اسی طریقے سے جن سے پردہ نہیں ہے، جن سے پردہ نہیں ہے ان کے سامنے ظاہر، ٹھیک ہے، یہ اپنے جو ہے اپنی زیب و زینت اختیار کر سکتے ہیں، کل ملا کر کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔